بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیز اور بھائیو، ایک ایسا مضمون ہے جس کی در حقیقت مجھے خود سب سے زیادہ ضرورت ہے اور میں اس کی ضرورت کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں صحیح طرح قلب کا دھیان اور رخ اللہ عز و جل کی طرف رہے تو پھر اس تلاوت کے انوارات اور اس ذکر کا فائدہ ہی بالکل جدا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا جی چاہا کہ اس مضمون کو ذکر کر دوں۔ ویسے تو کبھی کبھی پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال اس کی یہ تذکیر ہے، اور تذکیر وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یہ خالی علم میں اضافے کے لیے نہیں ہوتا کہ جی ہم کو تو یہ معلومات ہے، نہیں، بار بار ریپیٹیشن ہو، بار بار تکرار ہو تو اس کی تاثیر ہر مرتبہ ایک نیا فائدہ، حتیٰ کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو ایک مضمون نگاہوں کی حفاظت اور قلب کی حفاظت اور چہرے پر ایک مشت داڑھی رکھنا اور ٹخنے سے اوپر پائجامہ، اس کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں روزانہ ہم سنا کرتے تھے، اور یقیناً اس کا فائدہ محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ اہم چیزیں ہیں اور اہم معاملات ہیں جس میں ابتلا عام ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیز اور بھائیوں، نمازوں میں توجہ، اللہ تعالیٰ کا دھیان اور پورے استحضار کے ساتھ نماز ہو، جس میں ادھر ادھر کے خیالات کا، افکار کا ہجوم نہ ہو دل پر، ایسی نمازیں کس طرح سے پڑھیں۔ ہاں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں عرض کی، حضرت تھانوی قدس سرہ کی باتیں میں نے عرض کی تھی، حضرت حاجی شکیل صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی، سب بہت اچھی اپنی اپنی جگہ پر، بہت سب کا نچوڑ اور خلاصہ اور لب لباب، جو کچھ ہم زبان سے کہنے جا رہے ہیں وہی دل سے بھی ارادہ کریں کہ جو زبان پہ الفاظ آئیں گے وہی دل سے بھی نکالنے ہیں۔ حضرت محسن شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی خدمت کے تعلق سے پورے ہندوستان کیا پورے عالم میں مشہور تھے، اور اگر کبھی کوئی قرآن کریم ذرا سی غلطی کے ساتھ پڑھے، حضرت سے برداشت نہیں ہوتا تھا، بڑی جگہ ہو یا چھوٹی، سب جگہ فوراً فرماتے تھے اس کے متعلق۔ مجھ سے ایک مرتبہ وہاں ہردوئی میں رمضان کا مہینہ تھا، تراویح ہو رہی تھی، کچھ قرآن سننے لگے، اب یہ یاد نہیں، میں نے خود پڑھنا شروع کیا ہے، حضرت نے فرمایا، غالباً اس دن یہ پارا تھا، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، تو پھر حضرت نے فرمایا، امتحان میں پاس ہو گئے ہو ماشاءاللہ، فرطت، تا کو تا نہیں بنا دیا، اور یعنی تا کی وجہ سے جو اگلی تا ہے، پہلے تا کو باریک کر کے اسے تا نہیں بنا دیا، اور تا کی وجہ سے جسے توئے کہتے ہیں ہم، تا کو آپ نے موٹا کر کے تا نہیں بنا دیا۔ بہرحال تو قرآن کریم کے تعلق سے تو خیر حضرت کا ایک مضمون عرض کرتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ اہل اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اپنے اندر بڑا عجیب اثر رکھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے سنیے، یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ محسن شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائی ہوئی بات ہے۔ فرمایا، قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ ہم کو تھوڑا سا قرآن سناؤ، دیکھیں کیسا پڑھتے ہو، تو اس وقت جہاں تک ہو سکتا ہے خوب بنا سنوار کر، سنبھال کر پڑھتے ہو۔ اب یوں کیا کرو کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، پہلے دل میں یہ سوچ لیا کرو کہ گویا اللہ تعالی نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہم کو سناؤ کیسا پڑھتے ہو، اور یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی خوب سن رہے ہیں، اور دل میں یوں خیال کرو کہ جب آدمی کے کہنے سے میں بنا سوار کے پڑھتا ہوں تو اللہ عز و جل کے فرمانے سے، ظاہر ہے اللہ عز و جل کے فرمانے سے تو بہت ہی سنبھال کر بہت اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے۔ یہ سب باتیں سوچ کر اب پڑھنا شروع کرو۔ یہاں میں بیچ میں اپنی طرف سے عرض کر دوں،
میرے بھائیوں کوئی بھی کام ہو تو پہلے نیت ارادہ کچھ تو دل سے کرنا پڑتا ہے نا، ایسے تو نہیں کہ بس ایک دم سے وہ چیز وجود میں آ گئی۔ تو جب قرآن کریم لے کر کے بیٹھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم ہاتھ میں لیتے، پیشانی پہ لگاتے اور چومتے اور یہ فرماتے عہد ربی و منشورہ، یہ میرے اللہ کا عہد و دستور و منشور ہے، اس میں سب کچھ میرے اللہ نے ایک ایمان والے کی زندگی گزارنے کے لیے سارا جب کچھ دے دیا ہے، ہمیں خزانوں سے بھرا ہے، لیکن آج ہم قرآن سے غافل ہیں، خزانوں سے بھرا ہے۔ بہرحال وہ تقریر نہیں کرنی ابھی۔ حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ جب قرآن پڑھنے بیٹھتے تو کھولنے کے بعد اس کے جو اوراق ہوتے بڑی عزت کے ساتھ ان کو چومتے، سر سے لگاتے، سینے سے لگاتے اور پھر پڑھنا شروع کرتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بیان سنو، اور سننے کے بعد ذرا تھوڑی دیر 1 2 3 منٹ توجہ کے ساتھ استحضار کرو کہ اب میں پڑھنے جو جا رہا ہوں یا پڑھنے جا رہی ہوں، خواتین بھی بیان سنتی ہے اس لیے عرض کرتا ہوں، تو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھنے جا رہی ہوں کسے سنا رہا ہوں؟ اللہ عز و جل کو سنا رہا ہوں۔ ابھی جو کچھ میں پڑھوں گا میرا رب ٹھیک اسی وقت میں سن رہا ہے۔ ظاہر ہے، ظاہر ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس ویسے ہی کہا جائے۔ اسی لیے حضرت محی سنہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب اسٹیج وغیرہ پر کبھی تلاوت ہوتی، جلسے میں ہوتی تلاوت ہوتی، کوئی پروگرام ہو رہا ہے تلاوت ہوتی، تو جتنے وہاں کے فضلاء ہیں تقریباً سب جانتے ہیں کیا بتایا جاتا۔ قاری جو قرات کرنے جا رہا ہے وہ بیان سے تلاوت سے پہلے، ابھی بھی میں جب جلسوں میں جاتا ہوں ماشاءاللہ بہت سے حضرات جو تربیت یافتہ ہیں حضرت والا کے یہاں پڑھے ہوئے محی سنہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو جب وہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تلاوت شروع کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ تلاوت کے 3 اہم فائدے۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر بھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں تو وہ بددین ہے یا جاہل ہے، یا اس میں دونوں ہی باتیں ہیں۔ یہ حضرت کے یہاں کے پڑھے ہوئے جب بھی تلاوت شروع کرتے ہیں جی تو وہ یہ بتاتے ہیں، اور کیا بتاتے ہیں؟ پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، سناؤ تو ذرا کیسے پڑھتے ہو، اور سننے والا جی محسن اعظم کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت و محبت کے ساتھ سننا چاہیے۔ میرے عزیزو بھائیو، آج کل ہم پڑھیں گے کتنے پارے پڑھ لیے؟ 7 پارے پڑھ لیے۔ کتنے پارے پڑھ لیے؟ 5 پارے پڑھ لیے۔ یہاں میں مدرسے میں دیکھتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتا ہوں، وہی لوگ جب اسٹیج پہ آئیں گے تو ایسا بنا کے پڑھیں گے، آدھے گھنٹے میں 1 2 صفحہ بھی نہیں پڑھ پائے، اور جب اپنی تلاوت پہ آتے ہیں تو حروف بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ اطمینان سے پڑھنا، اطمینان سے تو خیر، دھیان اور توجہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، بہترین نسخہ ہے، لاجواب نسخہ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو شروع جب کر رہے ہو قرآن ہاتھ میں لے لیا، پہلے تو وہی کرو جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا، اور پھر 1 2 منٹ کے لیے ساری فکروں کو دل سے نکال کر بیٹھو اور یہ سمجھو کہ اب میں اللہ کو سنا رہا ہوں۔ اور اللہ عز و جل جس طرح ہمارے ظاہر یعنی ہماری آنکھ کان دل اس کو ظاہر کو دیکھتے ہیں، ویسے دل کو بھی، تو دل سے اگر آپ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، دل میں اگر ادھر ادھر کی چیزیں ہیں اور تلاوت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے جی رخ کسی اور کی طرف اور کسی کو کسی کا کلام سنا رہے ہو۔ سنو، اب آگے سنو۔ تو حضرت فرماتے ہیں، یہ میں حضرت کی بات سنا رہا ہوں، یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی خوب سن رہے ہیں، اور یوں خیال کرو کہ جب آدمی کے کہنے سے بنا سوار کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی کے فرمانے سے جو پڑھتے ہیں اس کو تو خوب ہی سنبھال کر پڑھنا چاہیے۔ یہ سب باتیں سوچ کر اب پڑھنا شروع کرو، اور جب تک پڑھتے رہو یہی باتیں خیال میں رکھو،
اور جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے لگے یا دل ادھر ادھر ہٹنے لگے، یعنی اکتانے لگے، کافی پڑھ لیا، کوئی تقاضا ہے، طبعی تقاضا ہے یا کوئی اور بات ہے، ذہن ادھر ادھر تشویش میں ہے، فرماتے ہیں اور جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے لگے یا دل ادھر ادھر بٹنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا موقوف کر کے ان باتوں کو سوچنے ان باتوں کے سوچنے کو پھر تازہ کر لو، انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے صحیح اور صاف پڑھا جائے گا اور دل بھی ادھر متوجہ رہے گا۔ اگر ایک مدت تک اس طرح پڑھو گے تو پھر آسانی سے دل لگنے لگے گا۔ یہی باتیں ذکر اللہ میں ہے۔ جب لا الہ کہو تو دل متوجہ اللہ ہو، میں اللہ عز و جل کے سوا سب کوئی نفی کر رہا ہوں، کوئی کچھ نہیں، نہ پیدا کرنے والا، نہ دینے والا، نہ عالم کے نظام کو چلانے والا، نہ میری حفاظت کرنے والا، نہ مجھے عزت دینے والا، نہ مجھے اولاد دینے والا، نہ میرے کام بنانے والا وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں ہے کوئی الا اللہ۔ دیکھو اس ذکر کا نارمل غفلتوں کے ساتھ ذکر کا فائدہ پھر بھی ہے، لیکن دونوں کا فرق زمین آسمان کا ہے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ بھی سنیے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت زیادہ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک ایسے جیسے بوجھ سا ہو، سر سے اتارنا ہے، سمجھ رہے ہو بھائیو؟ کام میں لگے ہیں، دل وہیں ہیں، نیٹ پہ لگے ہیں، دل وہاں ہیں، یوٹیوب میں اور فیس بک میں اور ادھر مختلف چیزوں میں۔ نماز کا وقت ہوا، جلدی سے بند کر کے ابھی آتا ہوں، گئے وہاں، دل ادھر ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز بہت عظیم الشان عبادت ہے، الصلاۃ معراج المؤمن۔ تو مومن کی معراج تو جب ہوگی کہ گویا آپ فرش پر لیٹ کر اور دل و دماغ سے اور قلب سے عرش پر پہنچے ہوئے ہوں۔ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدے میں پڑے ہو تو سمجھو اللہ کے رحمان کے قدموں پر پڑے ہوئے ہو، گویا کہ۔ پھر دیکھو اس کا مزہ اور لطف، جب رات کو اٹھ کے سجدے میں دعائیں مانگو تو یوں تصور سے دعا مانگو۔ بہرحال محسن نشا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنو، اتنی بات یاد رکھو کہ نماز میں کوئی کام، کوئی پڑھنا بے ارادہ نہ ہو، بلکہ ہر بات ارادے اور سوچ سے ہو۔ مثلا اللہ اکبر کہہ کر جب کھڑا ہو تو ہر لفظ پر یوں سوچو کہ میں اب سبحانک اللہم پڑھ رہا ہوں، پھر سوچو کہ اب وہ بحمدک کہہ رہا ہوں، پھر دھیان کرو کہ اب وہ تبارک اسمک منہ سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح ہر لفظ پر الگ الگ دھیان اور ارادہ کرو۔ پھر الحمد اور سورت میں بھی یوں ہی کرو۔ پھر رکوع میں اسی طرح ہر دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کو سوچ کر کہو۔ غرض منہ سے جو نکالو دھیان بھی ادھر رکھو۔ ساری نماز میں یہی طریقہ رکھو، انشاءاللہ تعالی اس طرح کرنے سے نماز میں کسی طرف دھیان نہ بٹے گا، پھر تھوڑے ہی دنوں میں آسانی سے جی لگنے لگے گا اور نماز میں مزہ آئے گا۔ میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں۔ اگر ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تو پیارو، اول بات تو یہ ہماری زندگی کہیں کے لیے اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکے کہ پوری زندگی نماز کا ترجمہ بھی نہیں آیا۔ سنو پھر سے میں نے کیا کہا، 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی اور ترجمہ نماز تک کا نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ہم کو ترجمہ نہیں ہے جو اللہ عز و جل نے ہم کو کلام عظیم الشان کلام دیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ لیکن چلو نمبر 2 درجہ لے لو کہ اگر ترجمہ نہیں آتا تب بھی یہ جو حضرت نے بیان کیا یہ ہے، جب آدمی، علماء نے لکھا ہے اور حکماء نے لکھا ہے کہ انسان کا دل ایک وقت میں 2 چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو جب آپ اس طرف توجہ کریں گے، اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، اب میں اس میں جا رہا ہوں، اب میں سجدے میں جا رہا ہوں، تو پھر اور کہیں نہیں جائے گا، اور تھوڑے دنوں کے بعد بالکل دل کو یکسو رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو ترجمے کے تصور سے، خیال سے، دھیان سے نماز پڑھے، پھر دیکھیں کہ کیا لطف آتا ہے۔ اور حاضر حاجی شکیل صاحب فرماتے ہیں اگر کچھ سورت پڑھتے ہوئے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو دوسری سورت ملا لو، تیسری سورت ملا لو، اور نفس و شیطان سے کہو تم نے یہ سورت مجھے دھیان سے پڑھنے نہیں دی، لاؤ میں اور ایک ملاؤں گا، اور اس کو پھر دھیان سے پڑھو، پھر اس میں کچھ دھیان پڑ جائے پھر ایک اور ملا لو۔ 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھا، 5 بار پڑھ لو، 7 بار پڑھ لو۔ فرضوں میں تو ٹھیک ہے اگر آپ امام ہیں،
لیکن نفلوں میں تو آپ 7 بار پڑھ سکتے ہو، 11 بار، 9 بار۔ سجدہ کر لیا، توجہ نہیں ہے، رکوع میں ہو توجہ نہیں رہی، تو نفس و شیطان سے کہو لاؤ میں اور 2 مرتبہ پڑھوں گا تاکہ توجہ رہے، اور 5 مرتبہ پڑھوں گا تاکہ توجہ رہے۔ تو پھر حاجی شہید صاحب نے فرمایا کہ کچھ دنوں میں نفس و شیطان آپ کو چھوڑیں گے اور کہیں گے یہ تو ہمارا بڑا خطرناک توڑ کر رہا ہے، بڑے لمبے لمبے سجدے کرنے لگ گیا ہے، چلو چھوڑو اسے 3 مرتبہ ہی کہنے دو اور 5 مرتبہ ہی، کم از کم جلدی سے ختم تو ہو، ورنہ تو تلاوت بھی لمبی لمبی کرنے لگ گیا، بہت زیادہ اجر و ثواب کما رہا ہے۔ بہرحال اس طرح توجہ سے جب ہم نماز پڑھیں گے جی اور دھیان کو جمائیں گے تو کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور پھر صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو الہ العالمین مجھے ایسی نماز ادا کر دے جیسے آپ نے صلاۃ الخاشعین خشوع و خضوع والوں کو عطا کی، اپنے خاص اولیاء کو عطا کی۔ مانگنے سے بھی چیز ملتی ہے، جب کسی چیز کا اہتمام ہو، فکر ہو، دن ہو، لگن ہو، اس کی قیمت، حیثیت اور ویلو کا علم ہو کہ نماز توجہ سے پڑھی ہوئی اس کے کیا انوارات ہیں قلب میں، اور بغیر توجہ کے پڑھی ہوئی کیا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں، پیارو یاد رکھنا۔ ہاں اسی لیے جو صحابہ کرام کی نماز ہوتی تھی اس کی جو جان ہوتی تھی وہ کچھ عجیب ہی تھی۔ حضرت سید احمد شہید کا واقعہ لکھا، کسی عالم نے کہا ہمیں ایسی کوئی ترکیب بتاؤ کہ جس سے ہم نماز میں خشوع آ جائے۔ کچھ نہیں بولے حضرت، لیکن ایک دن پھر کہا اے مولوی صاحب اللہ کے لیے اٹھو، اللہ کے لیے وضو کرو، اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو۔ فرماتے ہیں میرے بدن کے رونگٹے کھڑے اور جب میں پڑھنے لگ گیا ہوں ایسا حال تھا میرا جیسے کوئی بھوکا کھانے پہ لگ گیا ہو اور پیاسا پانی پہ لگ گیا ہو، اسے کچھ پینے کو دے دیا ہو، 2 پڑھی پھر 2 پڑھی پھر 2 پڑھی پھر 2 پڑھی، کھویا گیا میں جیسے مجھے دائیں بائیں کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہوتی تھی صحابہ کی نماز۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ وساوس آئے کوئی حرج نہیں، لانے نہیں چاہیے، ترکیب جب آئے فوراً اپنی طرف سے توجہ سے اسے ختم کر دو۔ اور میں نے علاج تو بتا دیا، وہ آئیں گے کب؟ جب آپ کا ذہن ایک طرف متوجہ ہے تو دوسری طرف ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی پسندیدہ نماز، خشوع و خضوع والی نماز، محبوب ترین نماز جو اللہ کی یعنی اللہ نے ہمیں بہت ہی قیمتی تحفہ دیا اور بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے مومنین کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی نماز عطا فرما دے جیسی کہ اللہ بندے سے چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔